بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات پیغام رحمت کے ساتھ آپ کا میزبان حسن رضا رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مقاصد شریعت اور اس کے اوپر عمل کتنا، کیسے اور کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے پینل کا حصہ ہیں علامہ راشد حسین صاحب۔ آپ ان کو اکثر میرے پروگرامز کے اندر دیکھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ان کے تشریف فرما ہیں مفتی نور حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس موضوع کے اوپر ان دونوں حضرات سے بات بھی کریں گے اور اس کے متعلق رہنمائی بھی لیں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت نافذ کی ہے اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس قبل ہمارے لیے جو شریعت مطہرہ اس کا نفاذ بنایا ہے، تو آج اگر ہم اس میں ترمیم کریں گے، آج اگر ہم اپنے وضع کردہ قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے شریعت کی پامالی کریں گے اور اپنی من مانی کرتے ہوئے اپنی پسند کے مطابق قوانین کا نفاذ کریں گے، تو یقیناً جو رسوائی ہے، جو ضلالت ہے، وہ ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمارے لیے جو شریعت نافذ کی تھی اور جس شریعت کا اجرا انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا، اگر ہم آج اس کے اوپر من و عن عمل کریں تو ہمیں نہ تو کسی جسٹس کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں کسی عدالت کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی ہمیں کسی قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے قوانین نافذ کیے، جو مرتب کیے، اور اس کو پھر صحابہ کرام جس خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کر چلے، اور پھر اولیاء کاملین اور پھر نیک جو لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، انہوں نے ان قوانین کو عملی جامہ پہنایا۔ اگر ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کرتے رہیں، اسی شریعت کو فالو کرتے رہیں، تو یقیناً جو کامیابی ہے وہ ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم ذلت و رسوائی کے گڑھے میں جا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنی مرضی کے قوانین لے کے آ رہے ہیں۔ خواتین ہیں تو وہ پردے میں اپنی مرضی کر رہی ہیں، اگر نوجوان طبقہ ہے تو وہ اپنی جو عبادات ہیں، ایون کہ اپنے چہرے کے اوپر جو سنت رسول ہے اس میں اپنی مرضی کر رہا ہے، مختلف سٹائل بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری شریعت کے منافی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اگر ہم اس کے پیرائے میں دیکھیں تو اس موضوع کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے دو اسکالرز آج ہمارے پینل کا حصہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مستقل اسکالر علامہ راشد صاحب ان کی طرف بڑھتے ہوئے ان سے اپنے سوال کا آغاز کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ سر، آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہماری زندگی میں جو شریعت ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے، اور اس کے اوپر جو عمل ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس انسان کی کریشن کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہے، مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے انسان کی تخلیق نہیں کی گئی، اور اس مقصد کو خالق کائنات نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کی تخلیق اپنی ریاضت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے کی ہے، اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ جب انسان اس فکر میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، سوچتا ہے کہ میں جب اس کائنات کے اندر آیا ہوں، میرا وجود جو ہے یہ میری مرضی نہیں ہے، میرے مالک کی مرضی ہے، تو جب انسان کے ذہن کے اندر یہ راسخ ہو جائے کہ جب مجھے تخلیق میرے خالق نے کیا ہے اور میرا کوئی خالق ہے، سب سے پہلا سوال انسان کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے۔ سب سے پہلے تو خالق کا
جو ہے تلاش ضروری ہے۔ اور جب بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا خالق اللہ رب العزت ہے جو کریٹر ہے، تو اب مخلوق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کریٹر اپنے خالق کے تمام احکامات کی اتباع کرے، پیروی کرے، اور یہ ضروری ہے۔ اور بحیثیت مسلمان تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے۔ لیکن عقل کی بنا پر اگر دیکھیں تو دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی کریٹر ہیں ان کی جو کریشنز ہیں تو انہوں نے اس کے لیے ایک پیرامیٹر جو ہے وہ وضع کیے ہیں، اور ہر کریٹر کی جو منشا ہے، جو متقاضی ہیں چیزیں، وہ اپنی کریشن کے متعلق ہیں۔ یعنی وہ اپنی کریشن کے متعلق جو اس کی مخلوق ہے، جو اس نے چیز پیدا کی ہے، اس کے لیے اس نے چند ضابطے وضع کیے ہیں، اور اس کے لیے ایک دائرہ کار محدود کر دیا کہ یہ کام کرے گا اور اس کے دائرہ کار سے یہ باہر نہیں جائے گا۔ مثال لے لیجیے کہ ایک جہاز بنانے والے نے اس لیے اس کو بنایا ہے کہ یہ فضا کے اندر جو ہے وہ تیرے گا، فضا کے اندر جائے گا، سفر کرے گا، لوگوں کو لے کر جائے گا۔ اب جہاز کے کریٹر پر جو ہے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جہاز پہ بڑی مشقت ہے کہ جہاز اکیلا فضا کے اندر جا رہا ہے تو کیسے جا رہا ہے، اس کے لیے بڑی مشقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کریٹر نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ فضا کے اندر جائے اور لوگوں کے لیے سفر کے آسانیاں پیدا کرے۔ بعین ہی یہی مثال اپنی زندگی کے اندر نافذ کیجئے اور لے کے آئیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، ریاضت کرے، بھائی جب وہ ہمارا خالق ہے، ہم نے تسلیم کر لیا وہ ہمارا خالق ہے، تو خالق کے جو تمام احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا، جو پیرامیٹرز اس نے وضع کیے ہیں اپنی کریشن کے لیے، مخلوق کے لیے، ان کے مطابق چلنا، اس سرکل کے اندر رہنا، یہ مخلوق کی پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ پہلا حق خلق ہے کہ جو اس نے اپنے خالق کے ساتھ ایک ربط جو ہے، جو رشتہ جو ہے اس نے نبھانا ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے کہ جو کریشن ہے اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر رہی ہو، جہاز بنایا اڑنے کے لیے نہ اڑ رہا ہو، موٹر سائیکل چلایا بنایا سڑک پر دوڑنے کے لیے، اگر وہ نہ دوڑ رہا ہو تو اس کی تخلیق کا مقصد پورا نہیں ہے، وہ مقصد ادھورا ہے۔ تو لہذا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، احکام شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا گویا کہ انسان کی تخلیق کا اپنی تخلیق کا مقصد جو ہے اس کو پورا نہیں کر رہا۔ تو جو اپنی تخلیق کا مقصد ہی پورا نہیں کر رہا وہ لا جانی ہے، فضول ہے، اس کے کوئی وجود کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے عقل بھی اس چیز کے متقاضی ہے اور شرع بھی اس چیز کی متقاضی ہے کہ جب بندہ اس دنیا میں آ گیا، اس نے اپنے خالق تسلیم کر لیا، اب اپنے خالق کے احکام پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو اس نے بسر کرنا ہے، اب اپنی منمانی نہیں کرنی، اب اپنی سوچوں کے گھوڑے جو ہے وہ نہیں دوڑانے، کیونکہ اس نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام کی چھتری تلے آ گئے، جب اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جب حضور کی رسالت کے منکر ٹھہرے ہیں، تو اب جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی حیل و حجت نہیں ہے، کوئی پس و پیش نہیں ہے، کوئی مفر مکر نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کی چھتری سے بھاگنے کی، شریعت اسلامیہ سے بھاگنے کی کوشش کریں اور کوئی ہیلے بہانے تلاش کریں۔ نہیں، اب ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو کے ہم نے اپنی زندگی کے شب و روز کو اپنے خالق اور اپنے مالک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرنا ہے۔ یہی اصل میں شریعت کے جو ہے وہ متقاضی چیزیں ہیں، اور یہی شریعت کا اور اللہ رب العزت کا ہمارے لیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے حکم ہے۔ بالکل صحیح ہے، بڑے خوبصورت انداز سے آپ میرے پہلے سوال کا جواب دے رہے تھے، اور ناظرین اکرام میں اس بات سے بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہم شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر بنانے والا جو کریٹر ہے یعنی جو رب ہے اس کو بھی دکھ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ناراض بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارے جو حالات ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ ہم مول لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز کی پامالی کریں، جس طرح علامہ صاحب جہاز کی مثال دے رہے تھے، موٹر بائک کی مثال دے رہے تھے، تو بنانے والی کی چیز کے اوپر، تخلیق کے اوپر جب ہم اس کی پامالی کریں گے اور اس کو اپنے پاؤں تلے روندنے کی کوشش کریں گے تو بنانے والے کو یقیناً دکھ ہوگا، اور اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ بدل سکتی ہے، اور اس کے دل میں یہ بات جائے گی تو کہ میں نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا اس کا مقصد پورا ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کی پامالی کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت بنائی ہے، اللہ کے رسول نے شریعت نافذ کی ہے، اگر ہم اس کے مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوں گے، اور
ان کو دکھ بھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شریعت کے اوپر عمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کا احترام بھی کریں اور ان کے احکامات کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ بڑے خوبصورت انداز سے میرے پہلے سوال کا جواب مجھے ملا ہے۔ اب میں اپنے اس پینل کے اگلے اسکالر مفتی نور حسین ایڈوکیٹ صاحب ان کی طرف بڑھتا ہوں، اور ان سے میرا یہ بڑا ایک سادہ سا سوال ہے جو ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے اوپر ہر انسان عمل کرتا بھی نہیں ہے اور ہر انسان کی اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر، شریعت پر عمل کیا ضروری ہے؟ اور اگر ضروری ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی شریعت ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں جس کے اوپر عمل کرنے کا ہمیں 1400 سال پہلے سے لے کے اب تک کہا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میں دین پر کچھ گفتگو کر سکوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ جو علامہ راشد حسین تارڑ صاحب نے گفتگو فرمائی، آپ نے بھی کی، یقیناً شریعت مطہرہ خاص مقاصد رکھتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ادارہ ہو، کوئی مینجمنٹ ہو، کوئی سسٹم ہو اور اس کے تو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، لیکن اس پوری کائنات میں انسان نے زندگی بسر کرنی ہے اور اس کے لیے کوئی قاعدہ ضابطہ نہ ہو؟ بے شک۔ اسی قاعدہ ضابطہ کو شریعت کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور یہ منزل من اللہ ہے، نہ کسی قانون ساز اسمبلی نے وضع کی ہے، نہ کسی سینٹ نے وضع کی ہے، بے شک، اور نہ کسی فرد واحد کی پالیسی ہے۔ اور کوئی بھی چیز اس کے مقصد سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلا مسجد بناتے ہیں تو مسجد کا مقصد ہے عبادت، نماز۔ اگر مسجد تعمیر ہو گئی لیکن نماز مقصد نہ ہو، مسجد کیا وہ مکمل ہوئی؟ کیا اس کے مقاصد کی تکمیل ہوئی؟ شریعت کے بنیادی طور پر 5 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، دین کی حفاظت، جیسے بنی الاسلام علی خمس، اور ارکان اسلام، ارکان خمسہ ہم کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں دیکھیں تو ایک روزہ ہی مثال لے لیں کہ سحری سے لے کے افطاری تک یہ انسان کھانے پینے سے، نفسانی جائز خواہشات سے رکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، بے شک، اللہ نے منع کیا ہے۔ بے شک۔ اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ بندہ تنہا ہے، کھانے والی چیزیں موجود ہیں، پینے والی، لیکن دل بھی کرتا ہے، لیکن انسان رکتا اس لیے ہے اور کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ یہ ہے دین کی حفاظت کی ایک ایگزامپل میں نے دی۔ دوسری ہے جان کی حفاظت۔ آپ قصاص اور دیت کو لے، قرآن حکیم میں جا بجا یہ موضوع موجود ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ جان محفوظ رہے۔ اور پھر نسل کی حفاظت، زنا کی سزا کیوں ہے؟ انسان اپنی آزاد مرضی سے جو مرضی کرے، جیسے مغربی لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں، شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے۔ شادی شدہ کے لیے سزائے موت اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے۔ کیوں؟ نسل محفوظ رہے۔ اور پھر اس کا مقصد ہے عقل کی حفاظت۔ بے شک۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، 80 کوڑے سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل انسان کا یہ مرکزی ہاؤس ہے، پاور ہاؤس ہے، اس سے سارا نظام چلنا ہے، لہٰذا اس کو 80 کوڑے سزا۔ یہ ایسا کیوں؟ عقل تمہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، عقل کو کیوں ضائع کر رہے؟ اور پھر ہے عزت کی حفاظت۔ اگر کوئی پاک دامن کسی شخص کے اوپر تہمت لگاتا ہے بد کرداری کی، 80 جلدہ، سورہ نور، 80 کوڑے سزا ہے۔ کیوں؟
عزت انسان کی بہت قیمتی چیز ہے، بے شک، جو اس کی عزت نفس ہے، سیلف رسپیکٹ ہے، جو اللہ نے اس کو عزت دی ہے، یہ عزت بڑی لازمی اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے جس کو مجروح کیا گیا۔ اور اسی طرح مال کی حفاظت، آپ دیکھ لیں حد سرقہ ہے، چوری کی حد ہے، ہاتھ کٹنا، حرابہ کی حد ہے کہ اگر ڈکیتی کرتے ہیں تو اس کی، ایون نماز جنازہ ایسے لوگوں کی فقہ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ تو آپ نے پوچھا شریعت کے مقاصد کیا ہیں، یہ شریعت پر عمل کرنا کیسے آسان ہوگا؟ جب مقاصد ہمارے ذہن میں ہوں گے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جی بالکل، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے میرے سوال کا جواب دیا ہے، اور بالکل اسی طرح اگر ہم شریعت مطہرہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کی حدود و قیود کا احترام نہیں کریں گے، اگر ہم جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے لائے ہوئے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر نہ تو قاتل کو سزا ملے گی، نہ مقتول کو انصاف ملے گا، نہ بد کردار کو اس کی جو ہے وہ سزا ملے گی، نہ جس کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اس کو انصاف ملے گا۔ تو یہ شریعت جو ہے یہ بالکل اس لیے آئی ہے، اس کا اصول یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی گناہگار ہیں ان کو سزا ملے، اور جو مظلوم ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، جن کے حق غصب ہوئے ہیں، ان کو انصاف دیا جائے۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کو اٹھا لیں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، حضرت عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی زندگی کو پڑھ لیں، تو تمام صحابہ کرام نے ہمیں یہ سبق اور درس دیا ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر اور آپ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ ذلت اور رسوائی لازم ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں گے تو پھر جو ہے وہ کامیابیاں ہمارے دامن میں آئیں گی۔ تو میں آگے بڑھتے ہوئے مفتی نور حسین ایڈوکیٹ صاحب ان سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ شریعت کا نفاذ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کن حدود کو فالو کریں گے تو شریعت کا نفاذ ممکن ہے؟ جناب اس میں اس کے لیے ایک لفظ ہے قوت نفاذ۔ قوت نفاذ انتظامیہ کے پاس، اور اگر میں آپ کو دور رسالت مآب علیہ تحیہ و ثنا کی مثال عرض کروں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری شانوں کے لائق، اور آپ کی زندگی معجزہ ہے اور آپ کی زبان میں تاثیر سب کچھ، لیکن آپ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے عمر عطا فرما۔ یہ جو دعائیہ انداز ہے، یہ جو لہجہ ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حرم شریف کے اندر با جماعت نماز کا قیام ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک پاکستان کی سطح پہ دیکھیں تو جب کووڈ-19 کی فضا آئی، وبا آئی، تو پھر ادارے بند، روڈ بلاک، اور ایون ایئرپورٹس، فلائٹس بھی معطل ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ یہ کس نے کی؟ انتظامیہ انوالو نہ ہوتی تو کیا ایسا ممکن تھا؟ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب یہ قرآن حکیم سکولز کے اندر بطور نصاب شروع ہوا، ترجمۃ القرآن المجید، ناظرہ قرآن مجید، کافی مہینوں سے بات چل رہی تھی، سالوں سے چل رہی تھی، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ صبح قرآن حکیم چیک کریں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ججز حضرات خود جا کے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ کالج کے اندر جج صاحب آئے، اچھا، اور اسی دن کلاسز کا اجرا ہو گیا تھا۔ بالکل۔ حضرات محترم، بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے۔ نائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر اللہ کی طرف سے شریعت نافذ کرے اور اپنے گرد و پیش پہ نافذ کرے۔ اگر وہ حکومت کی بات
یا وہ فورس کے اوپر نافذ کرتا ہے تو کیا اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا اللہ کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں؟ لہٰذا یہ ہماری انتظامیہ اگر یہ چاہے تو یہ کر سکتی ہے۔ ایک مثال اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اجلاس چل رہا تھا، اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈینگی، پولیو، اس کا جو قطرے ہوتے ہیں، انجیکشن ہوتے ہیں، یہ لگوانے ہیں۔ ایک ہیلتھ ورکر نے سوال کیا کہ اگر کوئی نہ پلوائے تو انہوں نے کہا کہ بلایا جائے، پولیس کو کہا جائے، انتظامیہ کو سے رابطہ کیا جائے۔ تو ایک دوست نے رائے دی کہ جناب جو نہیں پلانا چاہتا وہ لکھ دیں فارم کے اوپر کہ اس کے والدین نے نہیں پلایا، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ لیکن جواب یہ ملا کہ ہم یونین کونسل کو ڈینگی فری دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پولیو فری دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب ذرا غور تو کیجئے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جواب آتا کہ ہم اپنی یونین کونسل کو ڈکیتی فری دیکھنا چاہتے ہیں، ہم شراب فری دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جناب بے نمازی فری دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کیوں پاسبل نہیں ہے؟ یہ پاسبل ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر فرد کو، ہر ادارے کو یہ اس کی شریعت کی اہمیت جو ہے وہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل مفتی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ اس کا جو نفاذ ہے وہ ایسے ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، وہ اس میں اپنا کردار ادا جب تک نہیں کریں گے تب تک شریعت مطہرہ کا جو نفاذ ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ہمیں اپنے معاملات ہوں، ہمارے اپنے مسائل ہوں، تو ہم راتوں رات عدالتیں اوپن کر کے ان کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارے اپنے معاملات وہ ہماری عدالتیں سر انجام دے سکتی ہیں، تو پھر شریعت مطہرہ، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے، اس کا پہلا حق ہے۔ اس کے لیے بھی ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے دست و بازو بنے۔ اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ہم اکیلے جو علماء کا طبقہ ہے اور میرے جتنے بھی ساتھ لوگ ہیں اہل علم، وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے نفاذ میں اہل علم لوگوں کے ساتھ دست و بازو بنے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اہلی آنے منڈی بہاؤالدین کے لیے خوشخبری، صحت بخش پانی کا حصول اب آپ کے گھر کی دہلیز پر، اور نہر کنارے ہینڈ پمپس اور سادہ فلٹرڈ واٹر کی نام نہاد طفل تسلیوں سے ہو جائیں آزاد، کیونکہ اب زم واٹر لایا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں منرلائز واٹر، جس کا دعویٰ ہے کہ بیماریوں کے خلاف جنگ۔ زم کے سنگ زم واٹر کو جدید آٹومیٹک RO سسٹم کے ذریعے 6 مختلف مراحل کے فلٹریشن پروسیس سے تیار کیا جاتا ہے، جو باریک سے باریک ایسے پارٹیکلز کو بھی باہر نکال کر خالص پانی تیار کرتا ہے جن کو ظاہری آنکھ دیکھنے سے بھی قاصر ہے۔ پھر اس کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم، میگنیشیم اور سوڈیم کے علاوہ اینٹی اسکیل جیسے حلال منرلز کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور الٹرا وائلٹ ریز کے ذریعے تمام بیکٹیریا سے پاک کر کے سیل بند کر کے اپنے معزز صارفین تک 500 ml، 1500 ml اور 19 لیٹر کی دیدہ زیب پیکنگ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زم واٹر 400 ml کی خصوصی پیکنگ میں بھی دستیاب ہے، جو صرف اور صرف خانہ خدا میں عبادت گزاروں کی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے بنائی گئی۔ قریبی مساجد میں نماز جمعہ کے مبارک موقع پر مفت خدمت کا موقع فراہم کرنے کے لیے زم واٹر سے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر 0331607400۔ میرج ہالز اور ہول سیل ڈیلرز کے لیے خصوصی پیکیجز اویلیبل ہیں۔ ہوم ڈیلیوری کی سہولت دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل موبائل نمبر اور پتہ پر رابطہ فرمائیں۔ رانا عبدالرزاق پلازا شوگر مل روڈ، براستہ عیدگاہ، منڈی بہاؤالدین۔ منڈی بہاؤالدین کے لیے موبائل نمبر 0331630740۔ حالیہ کے لیے موبائل نمبر 034069111307۔ ای میل۔ آج ہی زم گھر لائیں، کیونکہ زم زندگی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، بات چل رہی تھی شریعت مطہرہ کی، اس کے نفاذ کی اور اس کے مقاصد کی، تو میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور میں علامہ راشد صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا
کہ شریعت کی پابندی کرنے کا حکم آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، صحابہ کرام کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے، تو میرا سوال تھوڑا عجیب ہوگا۔ شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا نوجوان نسل یہ کلیم کرتا ہے زندگی مشکل نہیں ہو جائے گی، ظاہر ہے ان کی سہولیات، ان کی عیاشیاں اور ان کی جو بے باکیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے سے زندگی مشکل تو نہیں ہو جائے گی؟ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا کہ کیا زندگی جو ہے وہ شریعت سے مشکل ہو جائے گی؟ تو حضرت یہ اس کے لیے مشکل ہوگی جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا نا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہوں، میں اپنے خالق کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں۔ تو جب میرے خالق کی اس میں رضا ہے، اس میں منشا ہے، تو میں اپنے خالق کی رضا پہ راضی۔ تو اپنے محبوب کی جو ہے وہ منشا اور رضا پہ راضی رہنا، یہی تو اس شاخ کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کو اس نئے سے سمجھا جائے، ہاں اگر اللہ سے ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے پھر آسانی نہیں ہے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دین اسلام پہ آج شور مچایا جاتا ہے کہ چلنا مشکل ہے۔ اگر در حقیقت دیکھا جائے نا، شریعت نے مشکل رکھی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ جنگلوں میں ہیں، آپ کو پانی نہیں مل رہا، تو شریعت نے یہ ضروری نہیں رکھا کہ آپ نے پانی کے ساتھ ہی وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نہیں، آسانی کی ہے کہ تیمم کر لیجئے، نماز پڑھیے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیے۔ تو یہاں یہ عرض کرنے کا مقصد ہے شریعت مشکل نہیں ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ پھر پہلی امتوں میں بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ جو ہے وہ جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں عبادت کرنی ہوتی تھی۔ اب امت مسلمہ کے لیے کتنی اللہ نے آسانی فرما دی ہے، کتنی آسانی ہے، اب جہاں کہیں بھی ہے وقت نماز ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی کانوں میں گونجا، وہیں مصلی بچھائیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اب مجھے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ مسواک کو جو ہے وہ لازم کر دوں، لیکن اس لیے نہیں کر رہا کہ امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ تو اس قدر حضور علیہ السلام اپنی امت پہ حریص ہیں۔ اللہ رب العزت نے اب مشکل کا سوال چل ہی پڑا تو اللہ نے تو 50 نمازیں فرض کی تھی، تو رہ 5 گئیں۔ تو اس سے بڑی آسانی کیا ہو سکتی ہے کہ 50 نمازیں جو ہے وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم صرف 5 پڑھ رہے ہیں، ثواب ہمیں 50 کا مل رہا ہے۔ اور پھر اور آگے مثال دے دیئے، اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، کہ اگر نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اگر برائی کریں گے تو صرف 1 ملے گی، 1 برائی کا۔ اور اب اگر یہ اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اور بندہ مومن کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے دین پہ چلنا، کہ تم 1 نیکی کرو بدلے میں وہ تمہیں 10 نیکیاں 10 گنا ثواب مل جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کی یہ مقدس لمحات ہیں، ان میں تو 70 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کے دیا جاتا ہے، اور برائی کی شکل میں صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے، ہماری جو ہے نا وہ جو کہ شیطان نے جال لگا رکھے ہیں انسان پہ، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے نا، تو اس نے انسان کی سوچ کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، وہ انسان کو اس طرف رغبت دلاتا ہے کہ دین پہ چلنا مشکل ہے۔ حالانکہ دین پہ چلنا اس اعتبار سے کہ جب بندے کی اس کے اوپر پورا انہماک ہو، بندے کا پورا ذہن اس طرف لگ جائے کہ میں جو شریعت کے اوپر پابندی کر رہا ہوں یہ کسی اور کے حکم پہ نہیں، محض اپنے رب کے حکم پہ اور اپنے نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اگر ایک میں اور جہت بیان کرنا چاہوں گا، اگر ہم دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام نے طائف کے بازاروں کے اندر پتھر کھائے، وہ جن کے لیے کائنات سجی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے بازاروں میں پتھر کھا رہے ہیں اور بدلے میں دعائیں دیتے ہیں سب کو۔ اگر اس جہت سے دیکھیں تو بتائیں کیا دین پہ چلنا مشکل ہے؟ مشکلیں تو انہوں نے کاٹی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، تختہ مشق نہیں بنا دیا گیا، پورا خاندان نہیں اللہ کے دین پہ قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سابقہ انبیاء کی دیکھیں تو وہ مشکلیں تھیں، ہمارے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو آسانی ہے، سہشی ہیں۔ مسجد کے اندر جائیں، گرمیوں کے اندر AC لگے ہوئے ہیں، سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی کا اہتمام ہے، نرم گداز جو ہے وہ ہمارے لیے قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ہر چیز کی سہولت میسر ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، پھر ہمارے اندر کی جو ہے نا وہ آواز وہ ختم ہو چکی ہے، ہمارا اپنا ضمیر جو ہے وہ مر چکا ہے، ہم شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دین پہ چلنا آج کے دور میں بہت آسان ہو چکا ہے، اور دین کا حاصل کرنا
اب دیکھیے پہلے سالہ سال مشقت کرنا پڑتی تھی، ریاضت کرنا پڑتی تھی، دور دراز کے سفر جو ہے وہ طے کرنا پڑتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے کتنا سفر طے کیا۔ تو آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، آپ جو ہے وہ دین سیکھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک کلک کی دوری پہ آپ دین کی تعلیمات آپ کے لیے موجود ہیں، تو اس سے بڑی آسانی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے یہ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ باتیں چلتی رہیں، لیکن میرے پاس وقت کم ہے۔ میں یہ سوال کروں گا کہ حالات حاضرہ کی روشنی میں کچھ ایسے اقدام بھی ہیں جو اچھے ہو رہے ہیں، جو ہماری انتظامیہ جو ہے ان کو آسان انداز سے ادا کر رہی ہے، یا پھر سارا کچھ یا خراب ہو چکا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کوئی اچھے اقدام بھی ہو رہے ہیں؟ ترجمے کے لیے سلیکٹ کی جناب، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ بچہ جب اس عمر میں یاد کرے گا، جب وہ بڑا ہو کے کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے، اس کے ذہن کے اوپر نقش ہوگا۔ کیا نقش ہوگا؟ شریعت کا پہلا سرچشمہ قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا سرچشمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ۔ انہوں نے اسلامیات کے اندر ہر لیول کے اوپر تقریباً 10 احادیث طیبہ اور پوری اس کے حوالے کے ساتھ کہ فلاں کتاب فلاں حدیث نمبر، یہ بڑی اسکول سسٹم کے اندر بڑی خوش آئند بات ہے، اور میں بڑا پوری امید ہوں اس پہ۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے استاد پڑھائیں گے کہ ایک آدھے گھنٹے کے پیریڈ میں 40 منٹ کے لیکچر کے اندر اتنی بڑی کتاب، اتنی بڑی صورتیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض خوش نصیبیوں کو ایسی سعادت عطا فرماتا ہے۔ ایک نام ہے میری نظر سے گزرا، ڈاکٹر منظور احمد الشیخ الفہمی۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ریسرچ جو ہے اس پہ کی ہے کہ کم وقت میں قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ترجمہ قرآن مجید کے لیے 60 منٹ میں 60% ایک میتھڈ ایجاد کیا جس کا نام رکھا ہے الفہمی قرآن میتھڈ، اور حوصلہ افزائی جو ہے اس کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں، اور میں حیران ہوا ہوں کہ کلاس کے اندر ہی اسٹوڈنٹس کو سبق یاد ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ یہ شریعت کے نفاذ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور آخری بات آج کے پروگرام کی وہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جناب زندگی میں سفر کرنا ہو تو ٹریفک رول کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے اپنا بھی نقصان کریں گے، دوسروں کا بھی نقصان کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کا سفر گزارتے ہوئے آپ شریعت کو فالو ہی نہ کریں؟ اگر شریعت کو فالو نہ کریں گے تو پھر جناب علی آپ کا خاندانی استحکام نہیں رہے گا۔ جب اس خاندانی گھر کا استحکام نہیں رہے گا تو پھر انسان ذہنی طور پہ پریشان ہوگا، پھر وہ جاب میں ہے، وہ زراعت میں ہے، وہ تجارت میں ہے، وہ کہیں بھی ہے، وہ چونکہ ذہنی ٹینشن کا مریض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے اس کو سکون شریعت نے دینا تھا، وہ شریعت سے باہر ہے، لہٰذا وہ اپنا بھی ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، ساتھ معاشرے کا بھی ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، نقصان کر رہا ہے۔ تو میری یہ التجا ہوگی کہ شریعت کے مقاصد کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے، زندگی آسان ہو جائے گی اور بڑی لطف والی ہو جائے گی۔ جی بالکل اس طرح ہی ہے، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ اگر ان باتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، اگر شریعت مطہرہ کی پامالی ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو پھر یہ جو حالات ہیں، یہ جو واقعات ہیں، یہ آئے روز آتے رہیں گے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں۔ آخر میں علامہ راشد صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان نسل کو کوئی پیغام دیں تاکہ ہماری نوجوان نسل یہ جو فتنے ہیں، یہ جو کچھ جگہوں پہ بیٹھ کے فتنے پھیلا رہے ہیں، دین سے غافل کر رہے ہیں، اسلاف سے دور کر رہے ہیں، کابرین سے دور کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بڑا اہم سوال ہے اور عصر حاضر میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اہمیت ہے، اور میں اس کی ابتدا وہیں سے کروں گا جہاں حضرت نے اختتام کیا کہ آج انسان کشمکش اور اضطراب کا شکار ہے کیونکہ وہ شریعت سے کوسوں دور ہے۔ آج کا نوجوان اس کو سکون نہیں میسر آ رہا، وہ سرگرداں پھر رہا ہے، کبھی وہ کسی اسکالر کو سنتا ہے، کبھی کسی ڈیرے پہ جاتا ہے، کبھی کسی کے آگے جو ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے، کیونکہ اندر تڑپ ہے۔ یہ ایک آج المیہ، یہ حقیقت ضرور ہے کہ آج کے نوجوان جو ہے وہ پچھلے ادوار سے کہیں بدلا ہوا ہے۔
کیونکہ آج کے نوجوان کے اندر تڑپ ہے، بدلنے کی جستجو ہے، تجسس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تڑپ کو، اس جذبے کو حل کیسے کیا جائے؟ وہ جو چاہ رہا ہے، جو تلاش کر رہا ہے، وہ ملے کہاں سے؟ تو وہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملے گا، آپ چاہیں جہاں پھر لے، وہ ملے گا تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے روشنی میں ملے گا۔ اگر چاہتا ہے آج کا نوجوان کہ واقعی میں اضطراب کی کیفیت سے نکلوں، میں حقیقت تک رسائی حاصل کروں، میں اصل دین اسلام جو ہے، چونکہ آج کا نوجوان بڑا بیزار ہے، تفرقہ بازی سے بیدار ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں مانوں تو کس کی بات مانوں، کس تفسیر کو پڑھوں، کس کا ترجمہ پڑھوں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے میتھڈ ایجاد کیے ہیں اپنے۔ تو یہ بعض اوقات سوچ بھی اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ ہر بندے نے اپنے جو ہے وہ طریق پر ترجمے کیا ہے۔ ہاں یہ ہے الگ بات، بعض اشخاص ایسے آئے ہیں جنہوں نے تفسیر جو ہے وہ اپنے منہج پہ کی ہے اور اپنے اس میں جو نظریات عقائد ان میں گھسیڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ چند ہیں، سارا ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی طرف بڑھیں اور دین اسلام پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ آپ کے اندر تڑپ ہے، جذبہ ہے، تو آئیے قرآن کریم کو پڑھیں۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ وہ القرآن فہمی میتھڈ جو ہے وہ، آئیے قرآن کو سمجھیے، قرآن کو خود سمجھیے اور حدیث مبارکہ کو سمجھ کے پڑھیے، خود جو ہے وہ آگے آئیے اور یہ شریعت کو پڑھیے۔ یہ علماء پہ کو ضروری ہے کہ انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، آپ آگے آئیں میدان میں، آپ خود پڑھیں اور سمجھیں۔ اور اگر سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے ان سے کوئی جھول ہو رہی ہے، ان سے کوئی غلطی ہے، تو آپ آگے آ کے معاشرے کی اصلاح کریں۔ سارا کچھ علماء پہ ہی ڈال دینا کہ یہ جو پورے حالات ہیں، پورے معروضی حالات ہیں، ہمارے اکنامکس کے حالات ہیں، ہمارے معاشرتی رویے ہیں، ان سب کا ذمہ دار علماء کو ہی ٹھہرا دینا، یہ تو کوئی قرینی قیاس نہیں ہے۔ کیونکہ علماء جو ہے وہ ہمیشہ رہنمائی ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کے اندر کوئی جھول ہے تو آپ آگے بڑھیے، قدم اٹھائیے اور آپ کوئی ایسی چیز ایجاد کیجیے جس سے کے پیچھے معاشرہ لگے اور جو ہے وہ خیر کے پہلو جو ہے وہ اس سے برآمد ہوں۔ تو میرا نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہوگا کہ آپ جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی، شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی خود کوشش کریں، اور ہر جگہ جا کے تعلیم لینا یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ نصاب کمیٹی نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کس ایج کا بچہ ہے اور اس کو کیا چیز سمجھ آئے گی، کیا نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ اگر خالی ذہن ہے شریعت سے تو آپ پہلی مرتبہ ہی قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے رستے کھلتے جائیں گے۔ یہ قرآن اپنے جو ہے رموز ہیں ان کو آشکارا کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، آج کے نوجوان کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ پر زندگی بسر کرنے کی ایک تو اندر تجسس ہو، جذبہ ہو، تڑپ ہو، پھر اس کے لیے اپنی جو ہے وہ صحیح کرے، کوشش کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہیں یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مصطفیٰ آباد جو منڈی بہاؤالدین کی مین روڈ ہے اس کے اوپر موجود ہے، ان کے اشتراک سے ہے، اور ساتھ میرے پاس ایک زم کے نام کا برانڈ ہے جو پانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی صورت میں عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں، اور صاف اور ستھرا اور شفاف جو پانی ہے وہ اپنی قوم کو مہیا کر رہے ہیں۔ یہ ان دونوں اداروں زم منرل واٹر اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مصطفیٰ آباد، اور ساتھ ہی ان کے متصل ایک ادارہ ہے جو ان کے مشن میں ساتھ شامل ہے، ادارہ معارف القرآن جو کشمیر کالونی کراچی کے اندر موجود ہے، وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں اداروں اور ساتھ زم منرل واٹر کے اشتراک سے اس پروگرام کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے ان اداروں کے پلیٹ فارمز اگر ہم مہیا ہمیں نہ ہوتے تو ہم آپ کے لیے یہ خوبصورت نشریات جو ہے وہ یہ نہ لا سکتے۔ ان دونوں اداروں کا، تینوں اداروں کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ مقدس کا صدقہ ان کے مشن میں، ان کے ویژن میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں بار دیگر اپنے دونوں اسکالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت موضوع کے اوپر مجھے وقت دیا، اور میرے تمام سوالات کا جو جواب ہے وہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی درد مندی کے ساتھ میری نوجوان نسل کی تربیت انہوں نے کی ہے۔ میں اس پہ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہی کلمات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔
اپنے میزبان حسن رضا رضوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ایک منٹ وہ میں سارا میرا کو نہیں ریکارڈ ہوا، آواز ہی کو نہیں، تھوڑا سارا ہے تے ہن میں 2 دفعہ نا جی ویلکم بیک آکھنا ہے، بلکہ ایک باری بریک آکھنا ہے۔ ایک منٹ